बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 31 अगस्त है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। भूख से बिलखती और बिजली के बिलों से तंग आवाम सड़कों के ऊपर है। ताजिर बरादरी ने आज और कल 2 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बड़े जो सनतकार हैं, फैक्ट्री ऑनर्स हैं, उन्होंने भी मिलों को ताले लगाने का जो है अल्टीमेटम दे दिया है। IMF कह रहा है हमारे पैसे दे दो। मगरबी ममालिक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाओ, इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे। और कंपनी सोच रही है कि 75 साल की ताकत जो है वो ख़त्म होने जा रही है। लेकिन फिर ये भी सोचते हैं कि खुदा न खास्ता अगर मुल्क ही ख़त्म हो गया तो हम जो है हुक्मरानी किसके ऊपर करेंगे। आज पाकिस्तान के हम अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। सारे दिन का अहवाल क्या है। इमरान खान साहब अटक जेल में है, उनका मुकदमा जो है अटक जेल में जाकर अदालत लगाई जाती है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारी चीज़ें इन पिछले 16 माह के अंदर ऐसी हुई हैं जो कभी नहीं हुई हैं और जिन्होंने तारीख रकम की है। और अभी आने वाले जो अगले दिन हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आएंगी आपकी जो कभी नहीं आई होंगी। इलेक्शन कमीशन की जो नज़र षानी दरख्वास्त थी जो कि सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी, 14 मई को जो इलेक्शन करवाने का हुक्म था, उसके ऊपर आज समाअत हुई है और उस दरख्वास्त को तो फारिग कर दिया गया। लेकिन अब जो 14 मई का फैसला था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है वो आपके सामने रखेंगे। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं उन्होंने आज जो है बड़ी ज़बरदस्त एक आप कह लें कि हकीकत जो है वो सामने रखी है और वो ब्रीफिंग के दौरान फट पड़ी हैं कि मईशत की हालत जो है वो क्या है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, बिजली के बिलों से आवाम बड़ी तंग है और बिजली के बिल आ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। जो बंदा 15-20 हज़ार 25 हज़ार की तनख्वाह लेता है उसका बिल जो है वो 40-40 हज़ार रुपए का आया हुआ है। लोग कहाँ से बिजली के बिल भरेंगे। तो लोगों ने एहतजाज किया, सड़कों के ऊपर भी आवाम निकली और अब सोशल मीडिया के ऊपर तो ऐसी वीडियोस चल रही हैं कि लोग जो हैं वो बिजली के मीटर के ऊपर जो है वो हार पहना कर कह रहे हैं कि जी तू सबसे बड़ा लीडर है। बिजली का जो मीटर है वो सबसे बड़ा लीडर है क्योंकि उसने आवाम जो है वो सड़कों के ऊपर निकाली है। इमरान खान तो जो है वो नहीं निकाल सका और आवाम जो है इमरान खान के लिए तो नहीं निकली, लेकिन बिजली के बिलों के ऊपर जो है वो आवाम बाहर आ गई है। तो अब आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि हम लोग एक बहैसियत कौम कहाँ खड़े हुए हैं और क्या हमें इमरान खान के साथ निकलना चाहिए था या नहीं निकलना चाहिए था। ये फैसला आप और हम सब ने मिलकर करना है, तो आप लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं। अब जी, हुकूमत ने एक बहुत बड़ा रिलीफ का पैकेज जो है वो अनाउंस कर दिया है और करने जा रही है, लेकिन उसकी भी इजाज़त जो है वो IMF से लेनी है। जब आपके सामने रिलीफ रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो हमारी हुकूमतें आती हैं, हमारे सर पर बैठती हैं और आकर जो है पॉलिसीज़ बनाती हैं आवाम के बेहतर मुफाद में, ये कितनी अच्छी पॉलिसीज़ बनाती हैं। और ये जो अब रिलीफ ये देने जा रहे हैं इसकी जब तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे तो आप लोग बेहतर फैसला कर सकेंगे कि ये कैसा रिलीफ आपको मिलने जा रहा है और आगे आने वाले जो दिन हैं या पिछले जो 75 साल गुजर गए हैं ये इसी तरह के रिलीफ जो हैं वो आवाम को दिए गए। अफसरान के फ्री यूनिट्स ख़त्म करने का जो है निगरान वज़ीर आज़म साहब ने पहले दिन ही कह दिया था, इजलास बुलाया था और कहा था कि जी फ़ौरन जो है अफसरान के फ्री यूनिट्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ, जो कि तकरीबन 34 करोड़ के करीब यूनिट्स बनते हैं जिनका बिल आवाम भरती है, आप और हम लोग भरते हैं। तमाम अदारों को जो फ्री बिजली दी जाती है वो 34 करोड़ यूनिट बनते हैं। लेकिन अब अफसरान जिनके यूनिट ख़त्म करने थे तो उन्होंने भी एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम फिर काम नहीं करेंगे, हम ऑफिस में नहीं आएंगे तो पूरे मुल्क का जो है निज़ाम वो बैठ जाएगा। तो अफसरान भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो उसके लिए अब जो है एक बड़ा ज़बरदस्त हल निकाला गया है। वो हल क्या, अफसरान के फ्री यूनिट ख़त्म करने की बजाय मुतबादिल इंतज़ामात का जायज़ा लेना शुरू कर दिया गया हुकूमत की तरफ से, यानी कि अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। जबकि बाबदा वजारत आबी वसाइल और नेपरा ने फ्री यूनिट्स की सहूलत ख़त्म करने की मुखालफत कर दी है। वजारत आबी वसाइल ने मौक़िफ़ अपनाया कि फ्री यूनिट्स ख़त्म करने से कोई बचत नहीं होगी, यानी कि 34 करोड़ यूनिट जो हैं वो उनको सेव किया जाएगा तो उससे कोई बचत नहीं होगी। जैसे कि हमने कल भी आपके सामने रखा था कि अगर फ्री यूनिट्स ख़त्म कर भी दें तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे जो गवर्नमेंट अफसरान हैं कि वो कैसे अपने जो है बिल भरेंगे, आप सब लोग बेहतर जानते हैं। जबकि नेपरा ने एक मजीद तजवीज़ जो है वो दे दी। उन्होंने कहा कि फ्री यूनिट्स के बजाय यूटिलिटी अलाउंस भी जो है वो दिया जाए अफसरान को। उनको पास यूटिलिटी जो है वो यानी कि जो खाने पीने की एशिया जो है, आप जो सौदा सरफ लेते हैं, महीने का राशन लेते हैं, वो अलाउंस भी जो है उनके तनख्वाहों में डाला जाए। अफसरान जो है भूखे मर रहे हैं बेचारे।
ان کے فری یونٹس ختم کریں، بلکہ آپ کو تو انہیں یوٹیلیٹی الاؤنس بھی جو ہے وہ مزید دینا چاہیے۔ تو یہ تجویز جو ہے وہ نیپرا نے اور وزارت آبی وسائل نے جو ہے وہ دے دی ہے، اور اس کے اوپر بھی زیر غور اور اس کے اوپر بھی جو ہے نگران حکومت غور شروع کر دے گی۔ ویسے نگران حکومت نے جو کارنامہ مارا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ خبر کیسے لگائی؟ انہوں نے کہا کہ جی 400 یونٹ تک صارفین کو بڑا ریلیف دینے کا پلان بنا لیا اور آئی ایم ایف سے شیئر بھی کر دیا گیا۔ اگر آئی ایم ایف منظوری دے دیتا ہے تو 2 ماہ کے لیے ریلیف دیا جائے گا، اور ریلیف یہ ہوگا کہ صارفین اگست اور سپتمبر کے بل قسطوں میں ادا کر سکیں گے۔ یہ سب سے بڑا ریلیف ہے کہ بل آپ نے دینے ہی دینے، آپ کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، ہاں یہ ہو جائے گا کہ آپ بل کی جو ہے وہ قسطیں کروا لیں گے، اور وہ بھی صرف 2 ماہ کی ہوں گی، اور وہ بھی تب ہوں گی جب آئی ایم ایف اس کی منظوری دے دے گا۔ تو کیا آئی ایم ایف منظوری دے گا؟ آئی ایم ایف بالکل منظوری نہیں دینے جا رہا۔ آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے کہ میرے پیسے دو، مجھے تو ٹینشن ہوئی ہے کہ پتہ نہیں تمہارے ملک کا اگلے 2 مہینے بعد کیا بننا ہے، میرے پیسے نہ کہیں ڈوب جائیں۔ تو آئی ایم ایف کی تو یہ صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 250 ارب روپے کی جو ہے چوری پکڑنے کا پلان تیار کیا گیا ہے، اور یہ جیسے ہی چوری پکڑی جائے گی 250 ارب روپے جو ہم سیو کریں گے تو پھر عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے گا۔ تو بیسیکلی آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے دن بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ صرف عوام کا ٹیمپریچر جو ہے اس کو ڈاؤن کیا جائے گا، کوئی ریلیف حکومت نہیں دینے جا رہی ہے۔ تو یہ جی ہماری حکومت کی صورتحال ہے، اور یہ ایسے ہی چلتا آ رہا ہے، اور ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور جو ہے کسی اپنے لیڈر کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جو ہماری وزیر خزانہ ہے اس ٹائم کی نگران حکومت کی، شمشاد اختر صاحبہ، جو کہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی رہی ہیں اور بڑی زبردست لیڈی ہیں، انہوں نے سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی برائے خزانہ ہے اس کو بریفنگ دیتے ہوئے پھٹ پڑی۔ ان کا کہنا تھا کہ سوچتی ہوں یہ عہدہ قبول کیوں کیا، زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ پی ڈی ایم حکومت نے معیشت تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، معاشی صورتحال اندازے سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ معاشی صورتحال کی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے، اور یہ تبھی آئے گا جب پاکستان میں الیکشن ہوں گے، اور پھر ہی سیاسی استحکام آئے گا، اور وہ تب ہوگا جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ جی حکومت کی جو ہماری پاکستان کی معاشی صورتحال ہے وہ کیسی ہے۔ سٹاک ایکسچینج جی بری طرح کریش کر گئی ہے، 1759 پوائنٹ کی کمی جو ہے وہ پچھلے 8 سے 12 گھنٹوں میں آ گئی ہے، اور یہ ریگولر سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے، لیکن آج جو پچھلے 24 گھنٹوں میں گری ہے 3.8% کی ریکارڈ کمی جو ہے وہ ہوئی ہے، اور یہ تب سے ایسا ہو رہا ہے جب سے عمران خان کا توشہ خانہ کیس کا جو فیصلہ سنایا گیا، اس کے بعد جو ہے انہیں دوبارہ جیل سے میں رکھا گیا، اور وہیں جو ہے سائفر کا کیس ڈال دیا گیا، اور وہیں جو ہے عدالت لگائی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد بیسکلی بات یہ کہ جی جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کو جو ہے ایسے ہی رولا جاتا رہے گا، اور ایسے ہی جو ہے اس کے ساتھ آئین اور قانون بھی جو ہے پاکستان کا وہ بھی انصاف مانگ رہا ہے عدالتوں سے، تو جب ایسا نظام ہوگا اور ڈنڈے کا نظام قائم ہوگا، اور آئین اور قانون کی جس طرح بے حرمتی پاکستان میں ہو رہی ہے آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، ڈھکی چھپی نہیں ہے، اب اس کی تفصیل میں کیا جایا جائے تو یہ صورتحال ہے جی۔ سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے، ڈالر جو ہے وہ 327 روپے پر پہنچ چکا ہے، اور پاکستان میں جو یونٹ کا ریٹ ہے اس ٹائم 52 روپے جا رہا ہے، اور سپٹمبر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 90 روپے تک جانے والا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے پیسے دینے اور آئی ایم ایف معافی دینے کو تیار نہیں ہے۔ پورے ایشیا میں پاکستان میں بجلی کا ریٹ سب سے زیادہ ہے، افغانستان میں بجلی جو ہے وہ 4 روپے افغانی کے حساب سے مل رہی ہے، بنگلہ دیش میں جو ہے وہ 7 روپے کے افغانی کے 7 روپے ٹکے کے حساب سے چل رہی ہے، انڈیا میں بھی اسی طرح ہے۔ تو پاکستان میں جو ہے وہ سب سے زیادہ، پورے ایشیا کا حساب لگایا جائے تو پاکستان میں بجلی کے بل جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس ٹائم آ رہے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی ہم ملک کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دینے جا رہے ہیں، اور ہمارے جو سابق وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی اب ہم جو ہیں وہ ترقی کی راہوں کی طرف جو ہے گامزن ہو چکے ہیں، ہم نے ملک کو مشکل وقت سے نکال کر جو ہے ترقی کی راہ کی طرف گامزن کر دیا۔ اور وزیر خزانہ کا بیان ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ جی تباہی پھیر کے رکھ دیا اس حکومت نے جو پچھلی حکومت گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں جی آج پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے جو نظر ثانی اپیل دائر کی تھی الیکشن کمیشن نے، اس کی سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، چیف جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب جو تھے وہ اس بینچ میں شامل تھے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست جو ہے مسترد کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے سماعت شروع ہوتے ہی 1 ہفتے کی مہلت مانگ لی، لیکن جج صاحب نے مہلت نہیں دی۔ آئین 90 روز میں انتخابات کروانے پر پابند کرتا ہے، اگر الیکشن کمیشن 5 سال انتخابات نہ کروانے کے جواز پیش کرتا رہے تو کیا انتخابات نہیں ہوں گے ملک میں؟ یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ نے جو نظر ثانی اپیل دائر کی ہے وہ بتائیں کہ ہمارے فیصلے میں
غلطی کہاں ہے، آئیں بائیں شائیں نہ کریں۔ جو کہ سجیل سواتی صاحب جو کہ الیکشن کمیشن کے وکیل تھے، انہوں نے سماج شروع ہوتے ہی جو ہے آئیں بائیں شائیں اور ہرڈلز کریٹ کرنے کی کوشش کی، مہلت مانگتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ جی آئین کے آرٹیکل میں جو ہے وہ ترامیم کر لی گئی ہیں اور اب جو ہے الیکشن کمیشن ہی جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتا ہے، صدر صاحب نہیں دے سکتے ہیں۔ تو پھر جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی ان کو جو ہے کہا کہ جی آپ یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں کیس کو، آپ نے نظر ثانی کی درخواست کے اوپر سماعت ہو رہی ہے، آپ یہ بتائیں کہ ہمارا فیصلہ جو ہم نے دیا تھا 14 مئی کا وہ غلط کہاں ہے، آپ یہ نہ بتائیں کہ ترمیم کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی، وہ جب اس کیس پر ہم آئیں گے پھر سنیں گے، ابھی آپ بتائیں کہ ہمارے فیصلے میں غلطیاں کہاں ہیں۔ تو وہ ان سے کوئی بتائی نہیں کہ پھر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں 57 اور 58 میں ترمیم ہو چکی ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دے سکتا ہے۔ اس کے اوپر جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا وکیل صاحب ذہن میں رکھیں یہ نظر ثانی کی اپیل ہے، مرکزی کیس الگ ہے اور آپ اس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ان کی نظر ثانی کی درخواست اس کو مسترد کر دیا گیا اور اب جو ہے کیس لگے گا 14 مئی کا جو فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ نے، اس کے اوپر الیکشن کمیشن اور جو ہماری سابقہ حکومت تھی جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کی تمام کابینہ اور کے لوگ شامل تھے، وہ سب جو ہیں لائن حاضر کیے جائیں گے اور اب دیکھتے ہیں اس کیس میں آگے کیا بنتا ہے۔ لیکن آئین جو ہے اس میں واضح لکھا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے ہیں۔ یہ جو ہرڈلز کریٹ کی جا رہی ہیں ان کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی شیر افضل خان مروت صاحب جو ہیں عمران خان کے جو وکیل ہیں، انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ جی عمران خان کے سائفر کیس کے حوالے سے جو جیل میں ہی عدالت لگائی گئی ہے، یہ کس قانون کے تحت لگائی گئی ہے اور جو دہشت گردی عدالت کے جج ہیں ان کو کس طرح اختیار دیا گیا سائفر کیس کو سننے کا۔ تو اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست پر سماعت کی اور وزارت قانون اور دیگر جو مدعی ہیں ان سب کو جو ہے جواب طلب کر لیا اور ان کو لائن حاضر کر لیا ہے اور سماعت جو ہے منڈے والے دن جو ہے دوبارہ اس کیس پر ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے اس کو سماعت کو ملتوی کر دیا۔ تو یہ صورتحال ہے جی، معیشت جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے اور کمپنی ابھی بھی سوچ رہی ہے کہ نہیں جی ملک کو ہم ہی چلائیں گے اور ملک ایسے ہی چلے گا اور ہم ہی ترقی کی راہ پر لے کر جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کس کا فیصلہ جو ہے وہ صحیح ثابت ہوتا ہے، جمہوری نظام کا یا جس طرح اس ٹائم ملک کو چلایا جا رہا ہے۔ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔